لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الخلق، الصحة والفراغ، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، ہماری اس قدیمی مرکز جامع مسجد مدنی، تھانہ چوک، شجاع آباد اور قریب کی دیگر مساجد کے ہمارے نمازی حضرات، آج ایک لمبے عرصے کے بعد اپنی اس پرانی مسجد میں، جہاں اللہ نے 15 سال تک مجھ عاجز کو بھی آپ حضرات کی خدمت کرنے اور جمعہ پڑھانے اور کئی سال تک نماز فجر کے بعد درس قرآن کی سعادت نصیب فرمائی تھی، ایک بار پھر پرانا ماحول دیکھ کر پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے. آمین. مولانا احمد صاحب نے بہت مبالغے سے کام لے لیا. میں تو ایک عاجز اور فقیر سا آدمی ہوں. یہ جس کتاب کا ذکر فرما رہے تھے، نقوش مصطفیٰ وزارت مذہبی امور کی طرف سے، اس پر اس کتاب کو ایوارڈ ملا اسی 12 ربیع الاول کو. تو اس کی پہلی جلد آپ کی اس مسجد میں میرے کیے گئے جمعے کے بیانات پر مشتمل ہے. تو وہ اڈے والی مسجد کے جو بیانات ہیں جمعے کے، جو میں نے ترتیب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا تھا، تو اس کتاب کی پہلی جلد میں وہ آپ کی اس مسجد کے بیانات ہیں جس پر ایوارڈ ملا ہے.
تو یہ اس مسجد کا فیض ہے. اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائے. اور باقی جو 2 جلدوں کے بیانات ہیں وہ مسجد الرشید کے بیانات. آج کی رات اللہ سبحانہ و تعالی کو منانے کی رات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متعدد احادیث مل کر اس درجے کی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی اس رات میں لاکھوں لوگوں کی اللہ جہنم سے برات کا اعلان فرماتے ہیں. قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک بڑا قبیلہ تھا. وہ بھیڑیں اور بکریاں پالتے تھے اور ان کے پاس ہزاروں بکریاں تھیں. عرب کا جو ذریعہ معاش تھا اس زمانے میں وہ گلہ بانی تھا. بکریاں پالنا، بھیڑیں پالنا، گائے پالنا. بھینسیں عرب میں نہیں تھیں. اونٹ پالنا اور ان حلال جانوروں کو عربی میں انعام کہتے ہیں. اور انعام جانور مویشی قرآن کریم کی ایک بڑی سورت کا نام سورۃ الانعام ہے. سورۃ الانعام قرآن کریم کی سب سے پہلی مکی سورت ہے. یہ کچھ قرآن کا تعارف بھی آپ کو کروا دوں. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے. سورہ بقرہ کے بعد آل عمران ہے، وہ مدنی سورت ہے. سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء ہے، وہ مدنی سورت ہے. سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ ہے، وہ بھی مدنی سورت ہے. اور سورہ مائدہ کے بعد سورہ انعام ہے، یہ پہلی مکی سورت ہے سبع طوال میں. تو چونکہ یہ جانور پالتے تھے تو اللہ نے جانوروں کے متعلق احکام بتا کر ایک سورت کا نام جانوروں کے نام پر رکھوا دیا، اور سورت کا نام ہے سورۃ الانعام. یہ سورۃ الانعام ہمیں بتاتی ہے. ابھی عزیز مکرم مولانا محمد عمیر سلمہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے. یہ سورۃ الانعام بتاتی ہے کہ ساری مخلوق سے رشتہ توڑ کر رشتہ خالق کے ساتھ جوڑ لو، اللہ کے ساتھ رشتہ جوڑ لو. سورہ انعام درس توحید ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں مختلف زاویوں کے ساتھ یہ سمجھایا ہے کہ اللہ ہے، اور یہ سمجھایا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہی علام الغیوب ہے، وہی ہر جگہ موجود ہے، وہی عبادت، ریاضت، تلاوت، سجدے، نیاز کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے. حلال اور حرام یہ بھی اللہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی اور حلال کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیزوں کو حرام کرنے والا نہیں. جس کو اللہ حلال کرے تم حرام نہ کرو، جس کو اللہ حرام کرے تم حلال نہ کرو.
اللہ نے جس چیز کو حلال کیا بندے حرام کر دیں، اس کا نام ہے شرک فعلی۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو بندے حلال کر دیں، اس کا نام بھی ہے شرک فعلی۔ آج کی رات میرے نبی نے فرمایا سب کی بخشش ہو جاتی ہے پر مشرک کی بخشش نہیں ہوتی۔ شرک نہ کرو، شرک کو اپنے قریب نہ بھٹکنے۔ توحید اللہ کا حق ہے، رسالت حضور کا حق ہے۔ اللہ کا حق بھی کسی کو نہ دو، حضور کا حق بھی کسی کو نہ دو۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، آپ کے پیچھے سواری پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 3 بار بلایا، یا معاذ، قال لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ معاذ، حضرت معاذ نے فرمایا آقا میں حاضر ہوں، آقا میں آپ کا نوکر ہوں، سعدیک کا معنی کر رہا ہوں، آقا میں آپ کا فرما بردار ہوں، آپ کا نوکر ہوں۔ پھر فرمایا یا معاذ، آپ نے فرمایا لبیک وسعدیک، میں حاضر، میں آپ کا نوکر۔ پھر فرمایا یا معاذ، آپ نے فرمایا لبیک وسعدیک۔ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر، میں آپ کا خادم حاضر۔ فرمایا معاذ پتہ ہے تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، جانتے ہو اللہ کا بندوں کے ذمے کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے ذمے کیا حق ہے؟ صحابہ کی عادت تھی حضور جب کوئی سوال کرتے تھے تو فرماتے تھے اس کا جواب اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، اس کا جواب اللہ جانتا ہے، کیونکہ علیم بذات الصدور کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ ان اللہ بصیر بما تعملون کون ہے؟ قرآن کہتا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور دلیل یہ دیتا ہے کہ اس کی قدرت بھی کامل ہے، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی رحمت بھی کامل ہے۔ معبود وہی ہوگا، خدا وہی ہوگا جس کا علم کامل ہو، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہو۔ فرمایا کائنات میں کامل علم والی ذات، عالم الغیب عالم الشہادہ ذات صرف رب ذوالجلال کی ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اس سے کائنات کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں ہے، اس سے وہ یعلم ما فی البر والبحر، وہ بر اور بحر کو جانتا ہے۔ سمندروں میں کتنی مچھلیاں ہیں کون جانتا ہے؟ بر میں کتنے درخت ہیں کون جانتا ہے؟ درختوں پہ کتنے پتے ہیں کون جانتا ہے؟ کتنی ٹہنیاں ہیں کون جانتا ہے؟ کائنات کے درختوں پہ کتنے پھل ہیں کوئی نہیں جانتا، نہ سائنس جانتی ہے نہ کوئی اور جانتا ہے۔ یہ جاننے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ، اس کا علم کامل ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد۔ رحم، ماں کے رحم میں کیا ہے کون جانتا ہے؟ یہ جو مادہ اپنے پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوئے ہے یہ کیا ہے کون جانتا ہے؟ رحم کتنے سکڑ رہے ہیں، کتنے بڑھ رہے ہیں، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ اللہ کا علم قرآن نے اتنا کھولا ہے، کھول کھول کے بتایا ہے۔
اس لیے بتائے کہ اپنے رب کو پہچانو. اللہ اپنا تعارف کروا کے کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اور یہ ہے تمہارا اللہ، اس کی عبادت کرو. تم غیر اللہ کے دروازوں پہ سر جھکاتے ہو، غیر اللہ کے مزاروں کے طواف کرتے ہو، یہ طریقہ غلط ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اور اللہ نے اپنے علم میں سے کائنات میں سب سے زیادہ علم اپنے حبیب کو عطا فرمایا. سب کو سبحان اللہ. سب سے زیادہ علم حضور کو عطا فرمایا. میرے نبی کا علم کتنا ہے؟ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اللہ نے اولین کا علم بھی دیا، آخرین کا علم بھی دیا، اگلوں کا علم بھی دیا، پچھلوں کا علم بھی دیا. لیکن عالم الغیب کس کو بنایا؟ عالم الغیب کون ہے؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ اللہ. آقا اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا تو پھر سن لے، اللہ کا حق بندے کے دل میں یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے، شرک نہ کرے. اللہ کا حق بندوں کے دل میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو. اور بندوں کا حق اللہ کے دل میں ہے کہ جو شرک نہ کرے اللہ اس کو جنت عطا کر دے، اس کو جنت عطا کر دے. یہ آپ کا حق ہے، اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے. یہ تفضل ہے اس کا، یہ اس کا احسان ہے. اس نے وعدہ کیا ہے میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت دوں گا. اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے. تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ رات بنائی مغفرت اور برات کی. میرے نبی نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں اور بکریوں کے برابر بالوں کی اللہ سبحانہ و تعالی اس رات مغفرت فرما دیتے ہیں. کوئی مغفرت مانگنے والا تو ہو. قاری شفیق حقانی صاحب آگے تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ کرسی چاہیے تو کرسی لے لیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ملتا. آواز آتی ہے ہر رات، کہتے ہیں جی شب قدر. کہنے والا کہتا ہے چے پرسی شب قدر کیستی، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی. ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی. بابا ہر رات تیری شب قدر بن سکتی ہے اگر تو رات کی قدر پہچان لے. قدر کرو رات کی. رات خزانہ ہے اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے. اللہ راتوں کو وہ دیتے ہیں جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. ذرا مانگو تو صحیح اللہ سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب رات ڈھلتی ہے، پچھلا پہر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں. یہ ہر رات کے بارے میں بھی ہے. حل من مستغفر اغفر له، آواز دیتے ہیں. شجاع آباد کی کالونیوں، دنیا کے گھروں مکانوں میں سونے والوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. حل من مستغفر اغفر له، حل من مسترزق ارزق له. مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلانے والے، جھولیاں پھیلانے والے، بھیک مانگنے والے، قرضے مانگنے والے، کیوں تو ادھر ادھر دھکے کھاتا ہے؟ آواز آ رہی ہے کوئی
سے روزی مانگنے والا، رزق مانگنے والا، میرے دروازے پہ آنے والا، رات کو اٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ کی خدمت میں دربار میں سر جھکانے والا ہے کوئی آج رات کو اور ہر رات کے پچھلے پہر میں جب ساری دنیا سو چکی ہو اور یہ اکیلا اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کر ہم سے کوئی رزق مانگنے والا ہو، ہم اس کو رزق تیار کرنے کے لیے، عطا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آواز آتی ہے حل من مسترزق نرزق لا، ادھر ادھر دھکے کھاتے ہیں، حلال حرام کی ہمیں پرواہ کوئی نہیں، امانت اٹھ گئی، دیانت اٹھ گئی، کرپشن کا دورہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے غلط فہمیاں ہم دور کر لیں، اللہ مجھے آپ کو مبارک وقت میں دعا کر رہا ہوں حلال وسعت والا رزق اتنا عطا کرے کہ نسلوں کو کافی ہو جائے، آمین۔ اور اگر اللہ رزق دے تو پھر شکر ادا کرنا۔ میرے نبی کی ایک مبارک دعا ہے، کان کھول کے سن لو، ایک چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے مناجات مقبول، 3-4 منٹ لگتے ہیں، ایک منزل روز پڑھو، اس میں بھی یہ دعا ہے۔ اللہ کی قسم جب حضور کی دعائیں ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دنیا کی بھلائی میرے نبی نے نہیں چھوڑی جسے اللہ سے نہ مانگا ہو، کوئی خطرہ جو خطرہ ہو سکتا تھا نہیں چھوڑا جس کا نام لے کر میرے نبی نے اللہ سے پناہ نہ مانگی ہو۔ ہر خیر مانگ لی رب نے دے دی، ہر شر سے پناہ مانگی رب نے بچا لیا۔ مجھے آپ کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے ذرا سوچو۔ ابھی کراچی میں ایک مارکیٹ کو آگ لگی، کیا نام ہے؟ گل پلازہ، گل پلازہ لگی ہے نا، تاجر تھے تمہاری طرح، شیر آباد میں ان کا مال آتا تھا، رات کو شاہ تھے، صبح اٹھے تو گدھا تھے۔ رب کعبہ کی قسم جا کے دیکھو دولت پہ کیا اتراتے ہو، تمہاری تھوڑی ہے، دینے والے نے دی ہے چند دن کے لیے، آج کل کسی اور کے پاس تھی، آج تیرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگی، اتراتا کس بات پہ ہے؟ دینے والا بھی کون ہے اور لینے والا بھی کون ہے؟ اس نے دی، لوگوں نے لیتے ہوئے، کسی نے 50 سال لگائے، کسی کو کاروبار بناتے ہوئے 30 سال لگے، کسی کو 20 سال، ارب ارب روپے، کئی ارب، کئی کروڑ کا بزنس، لگی آگ، صبح ہر چیز راکھ تھی، جو سیل پڑی تھی وہ بھی نہیں نکال سکے، سامان بھی جل گیا، اور تو اور بندے جلے، صرف ہڈیاں ملی ہیں، ہڈیاں۔ نماز کی فرصت ہمیں کوئی اجی دکان اکیلی ہے، اربوں دکانیں قربان کر دوں ایک سجدے کے آگے، میرا رب کہتا ہے یہ سب کچھ دینے والا میں ہوں۔ کون دیتا ہے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں ہر نعمت دینے والا اللہ ہے، اور میاں یہ سجدہ اس کی نعمتوں کا شکرانہ ہے۔ 5 وقت نماز ادا کیا کر، نعمت کا شکرانہ ہے۔ سال کے بعد مال کی زکات دیا کر، خدا کی قسم یہ مال کا شکرانہ ہے، ورنہ وہ دینے بھی جانتا ہے، وہ لینا بھی جانتا ہے، دینے پہ آئے تو شاہ بنا دے، لینے پہ آئے تو سیکنڈ میں گدا، محتاج اور فقیر بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ عبرت کا نشان ہے۔ سامان جل گیا، بچے جل گئے، نوکر جل گئے،
आग बुझी हफ्ते के बाद तो खाली हड्डियां मिली, ये भी नहीं पता किसकी हड्डियां हैं। न गुस्ल, न कफन, न दफन, न जनाजा नसीब हुआ। ओ इतराओ नहीं। ताकत दी, जवानी दी तो किसने? अल्लाह। जरा आज की रात अल्लाह का नाम लो। किसने? रिज़्क़ दिया तो किसने? अगर तेरी कोठी है, बंगला है, विला है तो ये किसने दिया है? ये लिबास पहने बैठे हो किसने पहनाया है? ये जुबान से बोल रहे हो किसने दी है? ये होंठ खूबसूरत लग रहे हो किसने बनाए हैं? ये नाक, कान, ये बेट तुमसे ज्यादा दूर नहीं और जलालपुर तो बिल्कुल दूर नहीं। ये आपके इमाम साहब बैठे हैं, ये भी मुतासिरीन में से हैं। किसी के वहम गुमान में था कि इतना बड़ा सैलाब आएगा? अल्लाह की कसम, जलालपुर पीरवाला में आज तक लाशें मिल रही हैं, आज तक इतने लोग डूबे हैं, मीडिया में कोई नहीं आया। गरीब शहर है। हमारी टीमें अब भी फील्ड में हैं। आज भी अल्लाह की तौफीक से मैंने कुछ 15 चेकों पर दस्तखत किए मकानात की तामीर के लिए, जो हमारे ट्रस्ट वाले ये अमानतें आगे लोगों तक ढूंढ ढूंढ कर मुस्तहिकीन को दे रहे हैं। आज भी मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, मुबारक रात है, मुबालगा नहीं कर रहा। मुझे किसी ने बताया 8000 बोरी चीनी की रखी हुई थी एक आदमी की, 8000 बोरी। सैलाब आया, घर भी गया, चीनी भी गई, माल भी गया, असबाब भी, रकबा भी, हर चीज डूब गई। दिया किसने था और लिया किसने है? डूबना कितना बड़ा खतरा है, जलना कितना बड़ा खतरा है। मेरे नबी ने इस खतरे से भी पनाह मांगी। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हर्क़ि वल ग़र्क़। अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ जल जाने से, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ डूब जाने से। मुझे डूबने से बचाना, मुझे जलने से बचाना। आमीन। एक सवाल करता हूँ आपसे, मदीना में कोई दरिया है? बोलो, कोई है मदीना में दरिया? मक्का में तो बिल्कुल पानी ही नहीं है सिवाय जमजम के। मुश्रिकीन मक्का कहते थे हम तुझे तब नबी मानेंगे जब मक्का में चश्मे निकाल दे। हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ। हमारे मुतालबात की एक लिस्ट है, पूरी करके लाओ, फिर हम आपका कलमा पढ़ेंगे। क्या मुतालबा है तुम्हारा? वो कहते थे हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ, जमीन में चश्मे निकाल दो। औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व अनब फतुफज्जिरल अन्हार खिलालहा तफजीरा। एक अनार का बाग निकालो, एक अंगूर का बाग निकालो, दरमियान में पानी की नहर निकाल दो। औ तकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़। आप तो गरीब लगते हैं, अपना घर तो सोने का बना लो। औ तरक़ा फ़िस्समा, आसमान पे चढ़ जाओ। वलन नुअ्मिना लिरुक़य्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअू। जरा आसमान पे चढ़ के दिखाओ, अल्लाह से हमारे नाम तहरीर लेके आओ कि ये मेरा नबी है, ये मेरा रसूल है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, मेरे नबी इनको जवाब दे दो, दो टोक दे दो, क़यामत तक के इंसानों को हकीकत बता दो। कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। कुल सुबहान रब्बी, मेरे नबी कर दो ना ऐलान, मैं, मेरी कुदरत नहीं, कादिर मुतलक अल्लाह तू है, मुख्तार कुल तू है, मेरे इख्तियार में मौजज़े नहीं है। हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तो एक बशर हूँ लेकिन आम बशर नहीं हूँ, मैं बशर और रसूल हूँ। ये काम खुदा के हैं, ये काम इलाह के हैं, ये काम मुश्किल कुशा के हैं, ये काम हाजत रवा के हैं।
تو پانی تو نہیں تھا وہاں، نہ مدینہ میں کوئی دریا ہے نہ مکہ میں دریا ہے. پھر حضور نے پناہ مانگی ہے، یا اللہ ڈوبنے سے بچا. معلوم ہوتا ہے تجھے اور مجھے سکھایا ہے کہ تم میری امت ڈوب سکتی ہے. یوں دعا کیا کرو، پروردگار جلنے سے بچا لے، ڈوبنے سے بچا لے. ایسے حضور نے ایک دعا کی. یہ جو بوڑھے بوڑھے بیٹھے ہو نا، آپ کی اور میری کام کی دعا ہے. میں نے کہیں لاہور میں ایک بڑے ادارے میں بیان کیا تو یہ دعا کی. آج ایک جماعت کے ساتھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے یاد دلوائی. میں نے یہ بات بتائی وہاں، کہنے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب کو یہ دعا یاد کروائی ہے اور وہ شیرا آباد میں جماعت میں آئے ہوئے ہیں اور وہ بھی تہجد کے وقت صبح یہ دعا روز پڑھتے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری. آئے آئے آئے، کیا دعا ہے. ساری زندگی کمانے والا بوڑھا ہوتا ہے، بچے ریٹائر کر کے دکان سے اتار دیتے ہیں، وہ بیچارہ گھر میں ایک ایک پائی کو ترستا ہے. میرے نبی نے دعا مانگی، اللہ میری زندگی میں میرا سب سے زیادہ عمر موت، میرا سب سے زیادہ رزق مجھے موت سے پہلے عطا کرنا. عمر جب میری ختم ہو رہی ہو تو مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. میری زندگی میں سب سے زیادہ رزق مجھے اسی وقت عطا کر دینا. اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرا رزق وسیع کر دینا. وانقطاع عمری، جب میں دنیا سے جانے والا ہوں میرا رزق وسیع کر دینا، میرا رزق بڑھا دینا. کیا حضور نے دعائیں مانگی، کیا حضور نے دعائیں سکھائی. میرے بھائیو دعائیں مانگا کرو اللہ سے، دعا بڑا خزانہ ہے. اور حضور نے جو دعائیں مانگی وہ دعائیں اتنی مبارک ہیں کہ آپ سے ہر بلا ٹال دیں گے، آپ کو ہر بھلائی عطا کر دیں گے. میرے نبی نے ایک ایک چیز اللہ سے مانگی ہے، تو تم بھی مانگو اور عاجزی سے مانگو، تواضع سے مانگو، وہ عطا کرے گا. تو فرمایا قبیلہ بنو بکر کی بھیڑوں بکریوں کے بالوں کے برابر رب ذوالجلال اس رات مغفرت فرماتے ہیں. تو رات قیمتی تب قیمتی بنے گی جب رات کی قدر کی، اور اگر رات کی قدر کرتا رہا تو ہر رات میرا رب شب برات بنا دیتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے ہر رات حل من مسترزق ارزق لا، ہے کو روزی مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کر دوں. سبحان اللہ. رزق اللہ سے مانگو. یہ سجدہ کیا کرو، نماز ادا کیا کرو، اللہ کے سامنے جھک جایا کرو. یہ اس بدن کی زکوٰۃ ہے، شکرانہ ہے. آج صحت ہے، کل بیماری. حضور نے فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دو چیزوں میں لوگوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. ایک صحت میں دھوکہ لگ جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جیسے آج جوان ہوں، موٹا ہٹا گھٹا ہوں، صحت مند ہوں، ہمیشہ ایسے رہوں گا. فرمایا ایسا نہیں، آج تو صحت مند ہے، کل بیماری لگ جائے گی. دوسرا جس چیز میں لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے وہ فرصت ہے. آج فرصت ہے، کر لے کام. بہت سے نوجوان حج نہیں کرتے. ابھی تو ہم بچے ہیں. حضور نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج کا ارادہ ہے وہ جلدی کرے. میرے نبی نے فرمایا من لم یمنعه من الحج حاجۃ ظاہرۃ او مرض حابس او سلطان جائر ولم يحج فمات فلیمت ان شاء یہودیا وان شاء نصرانیا. جس پہ حج فرض تھا، کوئی شرعی عذر نہیں، حج نہیں کیا، موت آ گئی، اس کو کہہ دو یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، یہ مسلمان ہو کے نہیں مر رہا. ہمارا پیسہ آج کہاں جا رہا ہے؟
ہمارے رزق مشکوک ہو گئے ہیں بھائیوں. رزق حلال عبادت ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے لن يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. رزق حرام کما کر کھایا، بچوں کو کھلایا، یہ جو جسم حرام کے ساتھ بنا ہے، جو بوٹی حرام کے ساتھ بنی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گی. آج دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ رزق حرام کا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ایک بندہ ہے بڑے لمبے لمبا سفر کرتا ہے، اشغثا اغبرا یطیل السفرا، بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم پہ گرد چڑھا ہوا ہے، لمبے لمبے سفر کیے ہیں، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا مانگتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب. جواب آتا ہے اذا کان مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأین یستجاب الدعاء. تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری غذا خوراک حرام کی، کہاں تیری دعا قبول ہوگی؟ این یستجاب الدعاء. حرام کے پیسے سے حج بھی کر لو قبول نہیں ہے، مسجد بنا دو خدا کی قسم قبول نہیں ہے. لا صدقۃ من غلول. رزق حلال اللہ کی نعمت، اللہ سے رزق مانگ لو، ہر رات مانگو عطا کرے گا. خدا کی قسم قرآن سے دوستی لگاؤ، کبھی بھوکے نہیں مرو، کبھی بھوکے نہیں مرو. قرآن حفاظت بھی ہے، قرآن مدد بھی ہے، قرآن عزت بھی ہے، قرآن روزی بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کے بڑے اونچے صحابی، ان کی وفات کا وقت تھا، بیٹا نہیں تھا ان کا، بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیسوں کی ایک بڑی تھیلی لے کر ان کے گھر آئے عیادت کے لیے، ان کو ہدیہ پیش کیا. انہوں نے فرمایا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، پیسے کو کیا کروں گا؟ یہ پیغمبر کے صحابہ تھے، بنے ہوئے تھے، آج ہم بگڑے ہوئے ہیں. ان پہ پیغمبر کی محنت تھی، وہ سنورے ہوئے تھے. پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے بنے ہوئے، سنورے ہوئے، اخلاق والے، اعمال والے، تقوی والے، زہد والے نبی کے صحابہ ہیں، حضور کے صحابہ. اور نبی کے صحابہ میرے نبی کا کمال ہے. اور شاگرد کا کمال استاد کا کمال ہوتا ہے، مرید کا کمال پیر کا کمال ہوتا ہے، اولاد کا کمال ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا کمال ہوتا ہے. اگر آج فاروقیہ کا کوئی فاضل بگڑ جائے تو میری بدنامی ہے، میرا شاگرد ہے، اور اگر بچے اچھے ہو جائیں تو میری نیک نامی ہے. اور میرے پیاروں، ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر نبی کے صحابہ، نبی کے آل بیت پر انگلیاں اٹھاؤ گے تو نبی پہ انگلیاں اٹھیں گی، تعریف کرو گے تو یہ حضور کی تعریف. نبی کے سارے صحابہ سچے ہیں. کون ہیں؟ سچے. سارے بولو. قرآن کہتا ہے سچے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. ہم نے آج پڑھا دوسرے پارے میں، دوسرا پارہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اللہ کہتے ہیں نیک کون ہے؟ یہ مولانا بیان کر رہے تھے نیک کون ہے. اللہ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں نیک کون ہے. من آمن باللہ، جس کا اللہ پہ ایمان یقین مضبوط ہے، توحید پر ہے، والیوم الآخر، قیامت پر جس کا ایمان ہے. یہ قیامت کا عقیدہ اس کو پہرا بناؤ دل پر. جب طبیعت کہے نا رشوت لے لو تو پوچھا کرو اس سے، پہرے دار سے، لینی ہے؟ یہ آپ کو کہے گا کل اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا جواب دے گا؟ انشاءاللہ حرام نہیں کھاؤ.
اس لیے اللہ نے قیامت کا عقیدہ بار بار ذکر کیا ہے. یہ پیرا ہے گناہوں سے بچانے کا، ایمان بالآخرہ، قیامت پر ایمان لانا. آج تو ہماری حالت یہ ہو گئی، حرام کو ہم ایسے کھا رہے ہیں جیسے یہ مال غنیمت. لوگ بتاتے ہیں عقل دنگ ہوتی ہے. ایک دیوار سیلاب کی نہیں گری، 10 لاکھ پٹواری صاحب کے حصے میں، 10 لاکھ اس کے حصے میں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اب پتہ چلتا ہے کہ سیلاب آیا کیوں ہے. اور ڈرو اس وقت سے کہ جب اگلے سال آیا اور تیرا مکان گر گیا، یہ جس نے دوسرے کا حق کھایا ہے. یہ پیسہ تو ان کا حق تھا جن کے مکان گرے. تو نے جھوٹ بول کے جو لیا، حرام لیا، کل کو اگر تیرا یہ مکان گرا تو پھر لوگوں کے دل بھی اللہ نے پھیر دینے ہیں. کسی نے پائی امداد نہیں کرنی. ڈرو میرے رب سے. رزق حلال میں برکت ہے. اللہ حلال عطا کرے. آمین کہو بھائی. اللہ تعالی سے رزق بھی مانگ لو. میں بات ختم کر رہا ہوں. پھر فرمایا یہ رات کی آخری حصے میں اللہ کی طرف سے آواز رکھتی ہے، حل من مبتل فعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کو میں عافیت دے دوں، جس کو میں عافیت دے دوں. ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا؟ صحت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. شعبان میں جتنے حضور نے روزے رکھے رمضان کے بعد کسی مہینے میں نہیں رکھے، شعبان میں رکھے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے فرض سے پہلے سنتیں ادا کرتے ہو، رمضان کے روزوں سے پہلے روزے رکھوائے گئے. حضور نے روزے رکھے، شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھے. پھر شوال کے 6 روزے ہیں. ان کی مثال ایسے ہے جیسے نماز کے بعد سنتیں پڑھتے ہو. اس لیے شعبان مبارک مہینہ، رمضان کی تیاری کا مہینہ. اب 15 شعبان گزر رہی ہے، استقبال رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. کیسے کرو گے استقبال؟ چینی لے کے رکھ لو، رمضان آئے تو روزے داروں کی خدمت میں 50 روپے ریٹ بڑھا دینا ہے. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا لعن اللہ المحتکر، ذخیرہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے. اور جو مارکیٹ میں سودا ضرورت کے وقت لے آئے اللہ اس کو رزق دیتے. الجالب مرزوق والمحتکر ملعون او کما قال. بعض چیزیں سٹور کرنا جائز ہے شریعت کی روح سے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ روزے داروں کو تنگ کرو، غریبوں کو تنگ کرو، لوگوں کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ. اس نیت سے 2 پیسے سستا سودا بیچ دینا کہ یہ روزہ افطار کریں گے، مجھے افطار کروانے کا ثواب نصیب ہوگا. اس نیت سے 2 پیسے سستا کر دینا، نہ لگانا اپنے آپ کو نقصان. منافع میں سے تھوڑا سا چھوڑ دینا کہ میرے نبی نے رمضان میں روزہ افطار کرانے کی ترغیب دی. ارشاد فرمایا جو روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ اس روزے دار کے روزے کے برابر افطار کرانے والے کو اجر دیں گے اور اس کا